بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من صلی علی 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر روز 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ ہاتھ ملا کر سلام لوں گا۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ جس سے پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ ملا کر سلام لے لیں گے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ اگر 5 نمازیں پڑھ لی جائیں تو 5 نمازیں بھی پوری ہو جائیں گی اور 50 مرتبہ درود پاک بھی پورا ہو جائے گا۔ حصول برکت کے لیے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین، نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعما نوالہ دی حمد و ثنا، اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم اللہ کے پیارے امت کے سہارے معصوم آمینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضور ناز اندر اپنیاں محبتاں عقیدتاں ارادتاں دا خراج پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ اللہ کریم ساڈی اس حاضری نو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ انتہائی خوبصورت موضوع روزہ اور راز کی عبادت، اس عنوان تے جناب دے سامنے گفتگو کرن دی اور دعانو سنن دی سعادت نصیب ہوئے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید دی جو آیا مبارکہ پڑھن دی سعادت حاصل کی تھی، اس آیا مبارکہ دا معنی و مفہوم تو میں اپنی گفتگو دا آغاز کرن لگیا۔ حضرت امام بہقی علیہ الرحمہ نے شعب الایمان دے اندر اس حدیث مبارکہ نو نقل فرمایا ہے۔ ایک شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر حاضر ہو کے عرض کردہ ہے، انی عاکف الموقف ارید وجہ اللہ، کہ آقا میں ایک نیکی کرنا اور نیکی دے پیچھے مقصد کی یہ فرمایا ارید وجہ اللہ، نیکی دے پیچھے مقصد اللہ دی رضا ہے۔ میں چاہنا کہ میں وہ نیکی کراں تے اللہ تعالیٰ دی ذات میرے تے راضی ہو جائے، لیکن آقا ساتھ ساتھ بھی یہ کہ میری اس نیکی دا لوگاں نو پتہ چلے اور لوگ کہن کہ یار فلاں شخص کتنا اچھا ہے، کہ کتنے اچھے کم کردہ ہے، کتنے اچھے اعمال کردہ ہے، تو کیا ایسا نیک عمل اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ قبول ہو جائے گا؟ جدوں اس شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ یہ سوال پیش کیتا، حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید فرقان حمید دی اے آیا مبارکہ لے کے نازل ہو گئے۔
حاضر خدمت ہو گئے. کی آیا مبارکہ کہ اللہ خالق کائنات سورہ کہف دی آخری آیا مبارکہ کہ اللہ خالق کائنات ارشاد فرماندا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، او شخص جدہ کامل یقین ہے، پختہ یقین ہے کہ میں قیامت والے دن اپنے رب دے نال ملاقات کراں گا. ایک ہوندا ہے صرف زبان دی حد تک، دعویاں دی حد تک، اس جگہ تے میں اور تسی ہاں. بندیاں کو پوچھ لیا جائے وہاں نے جی مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے اللہ کو جانا ہے، لیکن یہ صرف دعوے دی حد تک ہے، صرف زبان دی حد تک ہے. اگر یہ بات درست ہوئے تو اگلا جملہ قرآن دی آیا مبارکہ دا سنو. اللہ پاک فرماندا ہے جو شخص اے آندا ہے نا کہ میں قیامت والے دن اپنے رب دے نال ملاقات کراں گا، فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، او صرف ماہ رمضان دے مہینے وچ 5 وقت دا نماز نہیں بندہ بلکہ اپنی ساری زندگی مستقل نیک کماں دے وچ گزار دیندا ہے. او دی زندگی رمضان اور ماہ رمضان تو ہٹ کے نیک اعمال دے وچ بسر ہوندی. او شخص اپنی اس بات دے وچ سچا صادق ہے. ان اگلی گل بڑی قابل توجہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے جو اس شخص نے پوچھیا کہ نمازاں پڑھاں، روزے رکھاں، صدقہ خیرات کراں، دیگر نیک اعمال کراں، پہلے نمبر تے وہ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ دی رضا. دوسرے نمبر تے کہ میرے اس نیک عمل دا لوگاں نو بھی پتہ چلے اور لوگ کہن کہ یار فلاں شخص بہت اچھا ہے، بڑے اچھے عمل تے نیک اعمال کردا ہے. اللہ کریم نے فرمایا محبوب نو کہہ دے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، میری بارگاہ وچ عبادت قبول اوہی ہوندی ہے کہ بندہ میری عبادت وچ دوسرے بندیاں نو شامل نہ کرے. یعنی جو عمل کرنا ہے صرف اللہ دی رضا واسطے، صرف اللہ دی خوشنودی واسطے. جدو اس طرح دا عمل کیتا جائے گا تو اللہ خالق کائنات فرماندا ہے میں اس عمل نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لاں گا. آؤ مدینہ شریف دا راز کی عبادت کیسے کیسے لوگ گزرے نے. مدینہ شریف دا ایک موچی جوتے بنان والا اور اس زمانے دی بات، اس زمانے دے رہن والا کہ جس دے بارے حضور علیہ السلام ارشاد فرماندے نے خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرمایا لوگو سارے زمانیاں وچوں سب تو بہترین زمانہ میں محمد دا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، پھر اونا لوگاں دا زمانہ جڑے میرے تو بعد آن گے، یعنی صحابہ کرام تابعین. فرمایا پھر اونا تو بعد اونا لوگاں دا زمانہ بہترین زمانہ ہے جڑے تبع تابعین ہون گے. اے شخص تابعین دے وچوں کم موچیاں والے کردہ ہے. اللہ اکبر. حضرت امام محمد بن المنقدر رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث نے جڑے اس واقعے نو نقل فرما رہے نے. کہندے نے کہ مدینہ شریف دے وچ قحط پہ گیا. قحط سالی نے مدینہ شریف نے اور مدینہ شریف دے علاقیاں نو گھیر لیا. لوگ نماز استسقاء پڑھ رہے نے کہ یا اللہ بارش دے دے. لوگ گڑ گڑا کے دعاواں کر رہے نے کہ یا اللہ بارش دے دے، لیکن بارش نہیں ہو رہی. حضرت امام محمد بن المنقدر کہندے نے کہ میں تہجد دی نماز مسجد نبوی شریف چ پڑھ رہا سا اور اس سے فکر وچ اس سے پریشانی چ سا کہ اے خالق و مالک بارش دے دے. کہندے نے میں کی ویکھیا کہ ایک سادہ جا انسان آیا، انہیں آ کے میرے قریب ہی نفل پڑھنے شروع کیتے. 2 نفل یا 4 نفل پڑھ کے انہیں دعا کی تھی یا اللہ میں تینوں قسم دینا کہ بارش دے دے. میں تینوں قسم دینا کہ بارش دے دے. صحیح قسم اس نے اٹھائی. آج اسی غیر اللہ دے نام تے قسم اٹھانے ہیں جبکہ اے جائز درست نہیں. ماں دی قسم اٹھانا، باپ دی، چاچے دی، تائے دی، قرآن دی قسم اٹھانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قسم اٹھانا، ایک قسمہ درست ہے. حضور علیہ السلام دا فرمانے اگر قسم اٹھانی ہے تو صرف اللہ دے نا دی قسم اٹھائی جائے. اس سادہ شخص نے کیا کہ یا اللہ تینوں تیری قسم بارش دے دے.
حضرت امام محمد بن المنقدر کہندے نے کہ اجے تک انہیں دے کے آئے کہ بار بران رحمت چھما چھم برسنا شروع ہو گئی. راز کی عبادت او شخص اٹھیا جلدی جی چلا گیا. حضرت امام محمد بن المنقدر فرماندے نے میں اس شخص دا پیچھا کیتا لیکن بارش اس قدر تیز کہ میں اس بندے نو تلاش نہ کر سکیا. میں کہا چلو کوئی گل نہیں, کل ملاقات ہو جائے گی, پرسوں ہو جائے گی. وہ بندہ کل پھر آیا تھا, جدی نماز پڑھ کے گیا. حضرت امام محمد بن المنقدر فرماندے نے کہ میں اس شخص دے پیچھے پیچھے گیا کہ دا گھر دیکھا کہ تھوڑا رہنے لے. گھر دیکھ کے میں واپس آ گیا. طلوع آفتاب تو بعد, سورج طلوع ہون تو بعد میں دوبارہ گیا, جا کے بوا کھڑکایا. او شخص باہر نکلیا. او جاندا سی کہ معروف عالم دین نے, بہت بڑے محدث نے, انہیں سلام پیش کیتا, جناب کیویں اج غریباں دے آستانے تے دسو جوتا بنانا ہے کہ موزے بنانے نے, کم جو یہ کردا سی. آپ نے فرمایا نہیں جناب, نہ جوتا بنانا ہے نہ موزے, اے دس کے تو کرنا کی ہے. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے اتنی دیر تو دعاواں ہو رہی نے, نماز استسقاء بھی پڑھی, بارش نہیں ہوئی, تو کیا بارش دے. اللہ کریم نے بارش دے دیتی, دس کرنا کی ہے. اور میرے ورگا ہوندا تو نے کہنا سی میں تقریراں بھی کرنا, بچیاں نے بھی پڑھانا, میں بڑا جناب نیک ہاں, یہ ہاں وہ ہاں. او بندے نے چیخا مار کے رونا شروع کر دیتا اور چیخا مار کے کہندا جناب چلے جاؤ, امام صاحب میرے دروازے تو چلے جاؤ. امام صاحب نے جدو دی کفیت دیکھی واپس آ گئے. کہنے لگے چلو کل پتہ کر لیں گے. جدو کل آئے امام صاحب دروازہ کھٹکھٹایا, مالک مکان باہر نکلیا تے کہنے لگے او صاحب کتھے؟ انہیں کیا کل ہی تہاڈے جان تو بعد اپنا سارا سامان سمیٹ کے وہ بندہ علاقہ ہی چھوڑ گیا. اور وہ کہہ گیا کہ اے خالق و مالک, عبادت کرن دا مقصد مشہوری نہیں, چرچا نہیں, تشہیر نہیں, اے صرف راز دی عبادت تھی. یا تو جاندا سے تے یا میں جاندا سا. میں ایسی عبادت نو کی کرنا ہے کہ جدے وچ دوسرے لوگ بھی ملوث ہون. اس مقام تے حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بولے, آپ فرماندے نے چل بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے, نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے. راز دی عبادت ختم ہو گئی. دکھلاوا, ریاکاری, لوگاں چ چرچے, تشہیر, غرض و غایت رہ گیا. روزہ باقی عبادات دے وچوں کیوں ایک منفرد مقام رکھدا ہے؟ کدے روزے تے غور و فکر کیتا ہے؟ ہر عبادت دی دلیل ہے, روزے دی دلیل نہیں دی. نماز پڑھاں گے جمعۃ المبارک دی, بعد کو بندہ پوچھے بیکاری صاحب نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, تے کی آکھو گے؟ آکھو گے پڑھائی ہو نا, تو انہیں کہنا ٹھیک ہو گیا. کوئی شخص کہہ دے جی فلاں شخص نے نماز پڑھی ہے, انہیں کہنا جی پڑھی, کی دلیل؟ انہیں کہا میرے نال کھڑا سی. کوئی شخص کہے جناب انہیں حج کیتا ہے کہ نہیں کیتا, انہیں کہنا کیتا ہے, کی دلیل؟ انہیں کہا صفا مروہ تے میرے نال. یعنی ہر عبادت دلیل ہے, روزے تے دلیل ہے. جی کو کہہ سکتا ہے بھی حضرت صاحب دا روزہ ہے کہ نہیں ہے؟ کو دلیل دے سکتا ہے؟ نہیں. کیوں کہ روزہ اس قدر راز دی عبادت ہے, یا رکھن والا جاندا ہے تے یا رب جاندا ہے. روزہ جدو اس قدر راز دی عبادت سی تے پھر مقام میں ملیا. صحیح مسلم حضور علیہ السلام ارشاد فرماندے نے والذی نفسی بیادہ لخوم فمی صائمی اطیب عند اللہ من ریح المسک. حضور علیہ السلام فرماندے نے اس ذات دی قسم جس دے قبضہ قدرت دے وچ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جان ہے, روزے دار دے منہ دی سمیل, روزے دار دے منہ دی بدبو اللہ کریم نو کستوری جیسی خوشبو تو زیادہ پاکیزہ, زیادہ طیب اور زیادہ مقام مرتبہ رکھنا لی. جڑی روزے دار دے منہ دے وچوں سمیل پیدا ہوندی. اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث فرماندے نے زمانہ گزر گیا حدیث پاک پڑھ دیاں پڑھا دیاں, حدیث پاک وچ دو خوشبوؤں دا ذکر آیا.
جنہاں نو کستوری جیسا کیا گیا. ایک روزے دار دے منہ دی سمیل اور دوسرے نمبر تے شہید دا خون. شہید جدو قیامت والے دن آئے گا او دے جسم دے زخم بھی تازہ ہون گے، خون بھی تازہ ہوئے گا، جس لباس دے وچ ہون گے وہ لباس بھی اسی طرح دا ہوئے گا. حضور علیہ السلام فرماندے نے کہ شہید دے خون دی جو خوشبو ہے او کستوری جیسی ہے، او کستوری جیسی ہے. لیکن روزے دار دی منہ دے بدبو اور سمیل دے بارے فرمایا کہ روزے دار دے منہ دی بدبو اللہ کریم نو کستوری خوشبو نالو بھی زیادہ پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ دی نظر وچ زیادہ طیب اور پاک ہے. ان تساں 2 جمعے پچھلے بالکل پورا سا کڈیا بنا تو میں آکھیا بھی آکھو سبحان اللہ تے نہ تساں آکھیا. ہن اگلی گل تے میں پوری کوشش کراں گا بھی تسی آکھو سبحان اللہ. نہیں ہون نہیں، ایک باری گل سنو تے پھر آکھیا. اگلی گل سنو. امام ابن مکحول رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث نے. او انہاں دوواں حدیثاں دی تشریح لکھ دے نے کہ قیامت والے دن جدو جنتی جنت چ چلے جان گے نا تے جنت دی ہر نعمت بے مثال ہے، ہر ذائقہ، ہر خوشبو، ہر نعمت لاجواب تے بے مثال ہے. لیکن جنت دے وچ ایک ایسا مقام ہوئے گا کہ جدو جنتی اس مقام تے پہنچن گے نا دوبارہ واپس آن نو دل نہیں کرے گا. ایسی کمال دی خوشبو آ رہی ہونی ہے. او جنتی اللہ کریم دی بارگاہ وچ سوال کرن گے کہ یا رب تیری جنت ساری بڑی سونی ہے، خوشبوواں بھی ساری سونیاں نے، لیکن اس خطے وچوں اس علاقے وچوں جڑی خوشبو آ رہی ہے نا او بڑی منفرد تے بڑی کمال دی ہے. اللہ خالق کائنات اس وقت جنتی لوگاں نو فرمائے گا اے سچے روزہ داراں دے منہ دی خوشبو ہے. سچے روزے داراں دے منہ دی خوشبو ہے جڑی جنت دے وچوں آ رہی ہے اور جنت دیاں ساریاں خوشبوواں تے غلبہ پا رہی ہے. روزہ راز دی عبادت سے اس واسطے اللہ کریم نے مقام مرتبہ عطا فرما چھوڑے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اے حدیث مبارکہ سنان تو پہلے 3 مرتبہ غش کھا کے ڈگے. کتنی مرتبہ؟ اور ایک روایت میں چاندہ 4 مرتبہ. حدیث مبارکہ سنان تو پہلے 4 مرتبہ ڈگ پہ غش کھا کے. کیڑی حدیث مبارکہ جنہوں امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی جامع ترمذی چ لکھے کہ ایک عالم دین جدے بڑے چرچے بڑی مشہوری وہ کہندا میں انہاں نو کلمہ پڑھا چھڈیا ہے، میں انہاں جگہ تے دین پہنچا چھڈیا ہے، میں قرآن بہت سنا پڑھنا، میرے جیسا بیان کوئی نہیں کر سکتا. ایسا عالم دین جڑا راز دی عبادت نہیں جاندا، میں مشہوری انہاں چیزاں دا محتاج. حضور علیہ السلام فرماندے نے جدو قیامت والے دن ایسے عالم دین نو، ایسے قاری قرآن نو لے آیا جائے گا، اللہ خالق کائنات فرمائے گا فرشتیاں نو فرشتوں نو پکڑو، جکڑو اور جہنم دے وچ سٹ دیو. حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں اے حدیث سے پاک سنان تو پہلے 3 مرتبہ غش کھا کے ڈگیا کہ بنے گا کی. وہ عالم دین عرض کرے گا یا اللہ میں تیرے دین نو دنیا دے چپے چپے تے پہنچایا، میں تیرے دین دا اتنا کم کیتا. اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ تو میرے واسطے کردا رہے، تو تے لوگاں واسطے کردا رہیا سی کہ میرا نام ہوئے، میری شہرت ہوئے. آکھن جناب جنہ دین دا کام میں کر رہے نے کوئی کر ہی نہیں رہا، جتھے جنابے پہنچ چکیا کوئی پہنچ نہیں سکیا. فرمایا چل دوسرا شخص او شہید ہوئے گا جن نے اپنی جان دا نظرانہ ہی اللہ دی بارگاہ میں دے دیتا. اللہ کریم فرمائے گا شہید نو پکڑو، جکڑو، جہنم رسید کرو. شہید عرض کرے گا اے خالق و مالک تیرے نام تو جان قربان کیتی، بدلے چ جہنم دے رہے ہیں. اللہ خالق کائنات فرمائے گا تو میرے واسطے تھوڑا کردہ رہے، تو تاں اسی لوگ اکھن یار شہید ہو گیا. کمال دا بندہ سی جناب، انہیں جانی اللہ دی راہ دے دیتی. تیسرا شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے او سخی
سخاوت کرنے والا اس نو بھی جہنم بھیجا جائے گا. عرض کرے گا اے خالق و مالک میں پانی دی طرح اپنا پیسہ بہاندا رہا تیرے نا تو کدے کسے سائل نو خالی موڑیا ہی نہیں تے اج بدلے وچ سلے وچ جہنم. اللہ خالق کائنات فرمائے گا تو صرف چاہندا سے کہ دنیا وچ لوگ مینوں سخی آکھن میری رضا مقصود نہیں سی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حدیث مبارکہ سنان تو پہلے بیان کرن تو پہلے 3 مرتبہ غش کھا کے ڈگے. اسی اپنے گریبانہ دے وچ جاتی ماریے کہ اسی کس جگہ تے کھڑے ہیں. کیا لوگاں کو واہ واہ تے مطلوب نہیں رہ گئی, لوگاں کو دان تے ہن ساڈا تے حال ہو گیا ہے کہ مکہ شریف مدینہ شریف حج یا عمرے دے واسطے جانا ہوئے نا تے اسی پوری دنیا نو نال شامل کر لیندے. نیٹ کھولیا, نیٹ کھول کے جناب ویڈیو کال چلا دیتی. ہن حضرت صاحب جی حجر اسود دا بوسہ لین لگے نے, ہن حضرت صاحب طواف کرو نے, ہن حضرت صاحب نفل پڑھ رہے نے. یعنی حکم تے ایسی کہ عبادت نو پردے چ رکھو, راز چ رکھو. لیکن میرے جیسے بدبخت لوگاں نے پوری دنیا نو اس عبادت دے وچ شامل کر لیا. آؤ مولا علی شیر خدا دے پوترے دی گل سناواں, شیر خدا دے پوترے دی گل سناواں. مولا حسین دے صاحبزادے دی گل سناواں. نام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دنیا تو پردہ کرن تو بعد جدو 100 گھران تو بھی زیادہ گھران دا راشن پانی بند ہویا, سارے سر پکڑ کے بہ گئے بھی لنگر گلدا کون سی, ساڈا راشن کیوں بند ہویا, ساڈا چولہا کیوں بند ہویا. انہاں کہ اگے تے ڈیلی آندا سی, پتہ بھی نہیں سی چلدا سی کہ رکھ کے جان والا کون ہے, تعاون کرن والا کون ہے. آج دوسرا تیسرا دن گزر گیا, گھر چ راشن دین والا کوئی نہیں. 100 گھراں تو زیادہ گھر پھر اس نتیجے تے پہنچے کہ لنگر دین والا, راشن پہنچان والا اور کسے نو پتہ نہ لگن دین والا عام شخص نہیں, مولا حسین دا بیٹا ہے, مولا علی شیر خدا دا پوترا ہے. کتھے چلے گئے تے کتھے آ گئے. کسے غریب دے نال تعاون بھی کرنا, نال سیلفیاں, اخبار تے فوٹو آنا چاہیے, ٹی وی دے وچ خبر چلنی چاہیے حضرت صاحب نے فلاں کر دیتا. وہ کیڑی جگہ تے چلے گئے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام تو پوچھا اخبرنا عن الاخلاص, کہ اے عیسیٰ علیہ السلام دسو راز دی عبادت کنو آکھ دینے, راز دی. اس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام نے فرمایا راز دی عبادت وے کہ تو کوئی نیکی کر, نیکی کرن تو بعد تیرے دل دے وچ اے تڑپ, اے خواہش, اے آرزو نہ ہوئے کہ میرا اس نیکی دا لوگاں نو پتہ چلے. فرمایا نیکی کرن تو بعد تیری آرزو اے ہوئے کہ اس میری نیکی نو یا رب جانے یا میں جانا. فرمایا اے راز دی عبادت. میرے تو لے کے تسی تو ماشاءاللہ نیک بندے ہو, میں اپنی مثال دینا, بہت سارے میرے ایسے گناہ نے کہ میں چاہنا کہ میرے گناہاں دا کسی نو پتہ نہ لگے. میں چاہنا بھی میرے گناہاں دا کسی نو پتہ جی ہن تہاڈی کیفیت دا مینوں نہیں پتہ. میں یہ چاہنا کہ میں گناہ کراں, اللہ بچائے, تے میرے اس گناہ دا کسی نو پتہ تے کیا نیکیاں بھی تے ایسی ہونیاں چاہیے نے نا. تے جے گناہ اس قدر چھپانے ہیں کہ کسی نو نہ پتہ لگے تے نیکیاں بھی تے ہونا, نیکیاں بھی ایسیاں ہون کہ جنہ دے بارے کسی نو پتہ اے ہوئے کہ یا رب نو پتہ ہوئے تے یا کرن والے نو پتہ ہوئے. اللہ تعالیٰ دے ایک ولی کامل سن, اس واقعے نو حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا, بڑا خوبصورت واقعہ ہے. وہ اللہ دے نیک بندے سن اور حکم شرع بھی یہ کہ نفلی عبادت اتھے کرو جتھے کو ویکھدا نہ ہو. نفلی عبادت چھپ کے کرو, چوری کرو کہ کسی نو پتہ نہ لگے. وہ اللہ دے نیک بندیاں نے, اس نیک بندے نے گھر جانا تے جا کے نفل شروع کر دینے.
پڑھ دیا رہنا نفل پڑھ دیا رہنا جی باہر کسی دروازے تے دستک دینی انہیں نفل ہوتے چھوڑ کے چادر پکڑنی سو جانا انہیں کہنا یار میں ملن آیا بیٹے نے نکلنا یا کسی بھی نکلنا انہیں کہنا جی میرے ابو جان تے ستے نے اون باہر آنے والا کہنے لگا یار جدو بھی آئیے نے ستا ہی ہوندا ہے ایک ہی ہوندا ہے حالانکہ وہ گھر چ نفل پڑھ رہا ہے لیکن وہ معمول ہے وہ اپنی عبادت نو اس قدر راز دی عبادت بنانا چاہتا ہے کہ میری عبادت دا کسی دوسرے فرد نو پتا نہ چلے وہ اینا کچھ اس واسطے کردا ہے چادر لیندا ہے نفل اتھے چھوڑ دیتے گل بات کرن تو بعد دوبارہ آ کے پھر پڑھے ایسے بھی لوگ اس کائنات میں گزرے ہیں اور ایسے لوگاں دی ترجمانی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے کی آپ فرماندے نے کر کر زاریاں رون دے تے نیند اکھاں دی دھون دے فجری اوگن ہار صداں دے تے سب تو نیویں ہون دے اللہ تعالیٰ دے ایسے بھی بندے اس کائنات وچ آئے نے جنہاں نے عبادت دا پتہ کسے نو نہیں لگن دیتا یا رب جاندا سی یا بندہ جاندا سی آؤ ایک عاشق اکبر دی گل سناواں نام عاشق اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت دے حاکم نے ریاست مدینہ دے خلیفہ نے اللہ اکبر مدینہ شریف تو باہر ایک مائی اکھاں تو نبینی خیمہ لا کے بیٹھیے اونا دے کم کاج کرنالا جا کے کم کاج کردائے ماں پوچھ دیئے آن والیا تو کونے آن والا عرض کردائے اممہ تینو کم نال مطلبے نال تینو کی چاہی دائے کم تیرا ہو رہے آئے عمر بن خطاب نو جدو پتہ لگیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رات دی تنہائی وچ جاندے نے پیرا وچ جوتے بھی اتار دیندے نے کہ جوتیاں دی آواز پیدا نہ ہو جاوے کدرے ہمسائے نو تکلیف نہ ہووے اللہ اکبر عمر فاروق فرماندے نے میں ایک دن جا کے پتہ کیتا اماں دا کم ہویا پہ آئے دوسرے دن میں راتی جلدی اٹھیا پھر بھی میرے تو جان والا پہلے چلا گیا اماں دا کم پھر ہو گیا تیسری رات کہندے نے میں عشاء دی نماز پڑھ کے جھاڑیاں وچ چھپ کے بہ گیا کہ آج میں جناب جان والے نو ایویں نہیں جان دینا حضرت عمر فاروق فرماندے نے میرے کول بندہ گزریا پیراں وچ جوتے بھی کوئی نہیں سر تے جناب کپڑا اس طرح پایا ہویا ہے کہ میرا کوئی چہرہ نہ دیکھے حضرت عمر فاروق فرماندے نے میں کیا جناب جان والے کونے جدوں چہرے تو کپڑا ہٹایا او کوئی عام انسان نہیں مسلماناں دا پہلا خلیفہ مدنی پاک سرکار دا پہلا یار ہو بدار حضرت ابو بکر صدیق دی ذات اینا راز دیاں عبادتاں کیتیاں نے جنہ جناب چرچے چائے نے کہ ساڑھے جناب اعلان ہوون ساڑھی جناب شہرت بلے بلے ہوئے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا صحیح مسلم شریف دی حدیث سے پاکے مدنی پاک سرکار فرماندے نے بندہ نیکیاں کر کر کے نیکیاں کر کر کے نیکیاں کر کر کے پہاڑ بنا چھڑ دائے جدو قیامت دا دن آئے گا پہاڑ نظر نیکیاں دے آنگے بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں نو صلہ چاہی دائے یا اللہ میں نو نیکیاں دا بدلہ چاہی دائے اللہ خالق کائنات فرمائے گا او بندے
اے نیکیاں تو میرے واسطے کردا رہا ہے یا لوکاں واسطے کردا رہا ہے؟ دکھاوے دیاں نمازاں، دکھاوے دیاں نیکیاں، دکھاوے دا سارا ٹائم سی، جا انہاں کولوں اپنا اجر وصول کر جنہاں واسطے کردا رہا ہے، میرے واسطے نہیں کیتیاں، میرے کولوں اجر کیویں وصول کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہن حضرت عمر فاروق نے اگلا وار کیتا، پتہ لگ گیا ابو بکر صدیق اگلا وار کی، یہ کہندے یار کنی دیر تو کر رہے ہیں؟ میرے ورگا ہوندا میں کہنا سی جناب 15 سال ہو گئے نے، میں تے جمعے بھی پڑھا رہے ہیں، بچے بھی پڑھا رہے ہیں، نمازاں بھی، مینوں تے جناب 13 سال ہو گئے نے، میں جناب بڑا کم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدنی پاک سرکار دا پہلا یار فرماندا اے عمر اے نہ پوچھ کنی دیر ہو گئی ہے، بلکہ اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر یا اللہ ابو بکر صدیق دی نیکی نو قبول فرما لے۔ ایسے لوگ بھی اس کائنات تے آئے نے، راز دی عبادت اللہ پاک نو بہت زیادہ پسند ہے۔ او حدیث پاک سنو، مدنی پاک سرکار فرماندے نے سارے سمندراں دا پانی، سارے کیمیکل اگر ملا لے جان تے جہنم دی اگ نہیں بجھا سکدے، جہنم دی اگ نو ٹھنڈا نہیں کر سکدے، لیکن مدنی پاک سرکار فرماندے نے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَاهُ، ایک بندہ اپنے گھر دے وچ بیٹھ کے دروازہ بند کر کے اپنے پاپ اپنے گناہ یاد کر کے اللہ دا خوف اللہ دا عذاب سامنے رکھ کے کہ جہنم دی اگ کس قدر شدت والی ہے، مدنی پاک سرکار فرماندے نے اکھاں وچ آنسو آ جاندا ہے، اور آنسو بھی کڈا، فرمایا وَعَيْنًا يَخْرُجُ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، مکھی دے سر جنہ آنسو نکلے۔ حضور فرماندے نے چونکہ راز دی عبادت ہے، راز دا رونا ہے، اے چھوٹا جا آنسو جہنم دی آگ نو بھی ٹھنڈا کر دیندا ہے، اللہ دے غضب نو بھی ٹھنڈا کر دیندا ہے۔ اللہ کریم نو راز دی عبادت بڑی پسند ہے، یا بندے نو پتا ہووے یا رب نو۔ ایسیاں نیکیاں دوستو کرو، ایسی عبادت دا اہتمام کرو، جدو ایسی عبادت دا اہتمام کرانگے مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دا فرمان سنا کے میں اپنی گفتگو نو سمیٹ رہے ہیں۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا فرمان دینے او انسانوں شہرت نہ چاہو، کمریاں بچ لک جاؤ، شہرت دے طلبگار نہ بنو کہ ساڑی واہ واہ بلے بلے ہوئے گی، فرمایا جنہ ہو سکتا ہے اپنے آپنو چھپا لو، جویں جویں اپنے آپنو چھپاؤ گے اللہ اس طرح دوہاڈے مقام مرتبے بلند کردہ جاوے گا۔ روزے وچ ہے راز دی عبادت، روزہ بولیے راز دی عبادت۔ کتنے افراد آ گئے ہیں، لیکن ایک میں نے ایسا بندہ کڈ کہ جن دے کو بندہ ثابت کر سکے کہ دا روزہ نہیں، ہاں جی، یا کوئی ایک ایسا بندہ کھڑا کرو کہ جن دے بارے جناب تسی آکھو دا روزہ ہے نہیں۔ یہ روزہ ایسی خفیہ عبادت ہے، باقی ہر جسم عبادت دا جسم ہے، شکل ہے، نماز پڑھو گے قیام رکوع سجدہ، سخاوت کرو گے جنہ بھی چھپ کے کرو، آنکھوں بھی چلو کسے نو پتہ نہ لگے، اور ایسے اللہ دے بندے بھی ہیں جنہیں کسے نو پتہ نہیں لگن دیندے، چھپاندے نے اپنے آپ نو، لیکن دوستو پھر بھی جنوں دے رہے ہیں انہوں تے پتہ لگے گا کہ میرے نالے تامن کر رہے ہیں۔ روزہ ایسی عبادت ہے یا رکھن والے نو پتہ ہے تے یا رب نو پتہ ہے۔ اس واسطے دوستو سانو چاہیے ہے کہ اسی اپنی عبادات نو چھپائیے، رب اور بندے دے درمیان معاملہ رہے۔ آخر تے کرونا وائرس دی تیسری لہر پھیل چکی ہے، ساڈے وچ احتیاط نہیں، سانو پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ 31 لاکھ تو زیادہ موتاں کرونا وائرس دی وجہ تو ہو چکی ہیں پوری دنیا دی،
مکہ شریف مدینہ شریف ماسک لگا کے نماز پڑھ رہے ہیں تے سانو چاہیے کہ اسی اپنی مکمل احتیاط کریے، ماسک دا اہتمام کریے۔ بلکہ میرے والے کسی ساتھی نے کلپ بھیجا ہے کال میں دین دا، او تے اپنے نمازیاں نو کہہ رہے ہیں کہ جیڑا ماسک لگا کے مسجد دے وچ نہیں آئے گا میں انہوں مسجد دے وچ رہنی نہیں دیاں گا۔ میں حکومت نو کہاں گا جناب آؤ ساڈی مسجد دے وچ جڑا ہے نا بندے احتیاط دا خیال نہیں کردے، ماسک نہیں لگاندے، لہذا تسی انہاں نو پکڑ کے لے جاؤ۔ بڑی سختی دے نال کہہ رہے ہیں تے سانو بھی چاہیے مکمل احتیاط کریے، ماسک دا اہتمام کریے۔ بار بازار وچ گھر وچ مسجد چ بھی آؤ تے لگاؤ، جدو نماز پڑھنی اس ٹائم اتار کے رکھ دے، نماز تو بعد پھر فوراً جڑا لگا لو۔ بقیہ جڑی نماز ہے فرضاں تو ہٹ کے وہ بھی کوشش کرو کہ وقفے دے نال وچوں کو فاصلہ پا کے پڑھی جائے۔ اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔